سنو یہی عمر ہے. ایک دن جا رہے تھے سفر میں, کہیں سے راستے سے گزر رہے تھے, امام حسین پاک دکھ جاتے ہیں. اللہ اللہ جیسے ہی نبی کا شہزادہ دکھتا ہے, انہوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے اور پیچھے ہٹا کر کے مسکرانے لگے. یہ صحابی رسول ہیں, بولو ہے تم میں سے کسی کا ایسا مقام جو حضرت عمر کا مقام ہو؟ لیکن سنو پیارے, آ جاتے ہیں تو وہ بچے تھے حضرت عمر کے سامنے, حضرت حسین بچے تھے, مگر سلام کرنے کا موقع نہیں دیا. حضرت عمر نے پہلے سلام کیا ہے, مسکرا کر کے جواب دیا, کہا شہزادے بہت دنوں سے برکتیں نہیں ہوئی ہیں, بہت دنوں سے نبی کو نہیں دیکھا ہے, خواب میں بھی نہیں دیکھا ہے, کم از کم آل رسول کے قدم میرے گھر پہ آ جاتے, میرے یہاں تشریف لے آتے. میرا گھر سونا سونا ہے, اتنے دنوں سے, اتنے دن ہو گئے آپ تشریف نہیں لائے ہیں, کیا بات ہے, کیا کوئی بات ہے, آپ تشریف کیوں نہیں لائے ہیں؟ ارے ذرا دعوت کا انداز تو دیکھو. حسین پاک نے کہا نہیں امیر المؤمنین ایسا نہیں ہے, میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا, میں تو آپ کے گھر پر آیا تھا. کہا پھر میں کہاں تھا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ آپ اندر کسی سے بات چیت کر رہے تھے, آپ اندر کسی سے بات میں مصروف تھے, اور آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہاں پہ دروازے پہ کھڑے ہوئے, وہاں پہ پہرا دے رہے تھے, کوئی چلا نہ جائے. میں نے یہی سمجھا ہے کہ جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا. میں نے پوچھا تو پھر آپ کے بیٹے عبداللہ نے کہا اندر بابا ہیں, کسی سے بات چیت کر رہے ہیں, مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے, آپ آل رسول ہیں, آپ دیکھ لیجئے, آپ جا سکتے, کوئی نہیں روک سکتا. اللہ اللہ. تو پھر میں نے سوچا جب بیٹا نہیں جا سکتا کوئی ضروری بات ہوگی, کوئی اہم بات ہوگی. میں واپس چلا آیا, میں واپس لوٹ آیا. خدا کی قسم حضرت عمر جلیل القدر صحابی دوسرے نمبر کے خلیفہ ہے. حضرت عمر کانپ جاتے ہیں, جسم کب کب آ جاتا ہے, لرز جاتے ہیں, اور کہا میرے دروازے سے آل رسول واپس آ گیا, میرے دروازے سے وہ شہزادہ واپس آ گیا جس کے لیے نبی اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے ان سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. حسن حسین کو کہتے تھے کاندھے پہ بٹھا کے اپنے بال دے دیا کرتے تھے. صحابہ کو اگر پڑھاتے ہوتے تھے حسن حسین آ جائے تو نبی پہلے ان سے پیار کیا کرتے تھے. کہا شہزادے آپ میرے گھر سے واپس چلے آئے, ارے آپ تو اندر آ جاتے, آپ کو کس نے روکا تھا؟ کہا روکا نہیں تھا, مگر میں نے سوچا جب عبداللہ کو اجازت نہیں ہے, آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ہے, تو مجھے اجازت کہاں سے ہوگی؟ حضرت عمر امامہ باندھے تھے, اپنے امامے کو کھول دیا اور کھولنے کے بعد نیچے رکھ دیا, اور نیچے رکھنے کے بعد وہ جلسہ کرنے والوں, شہید اعظم کی محبت میں آنے والوں, آج بہنوں نے بھی اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے, ان بچوں نے بھی چھوڑا, شہید اعظم کی ذرا محبت دیکھو. حضرت عمر نے اپنا امامہ اتار کے رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد اپنے بالوں کو پکڑ کے جھجوڑا, اور جھجوڑنے کے بعد کہا قسم ہے رب کعبہ کی, قسم ہے رب ذوالجلال کی, اے حسین یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال ہے یہ تمہارے خاندان کا کرم ہے, تمہارے نانا کا کرم ہے, تمہارے گھر والوں کا فیضان ہے. اگر مجھے عزت ملی ہے تمہارے نانا کے صدقے میں, دولت ملی ہے نانا کے صدقے میں, یہ جان ایمان سب کچھ ملا ہے وہ تمہارے نانا کے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, زندہ باد, کیا بات, آگے ہاتھ بڑھاؤ, ہاتھ بڑھاؤ. حسین پاک نے بوسہ دے دیا, کہا شہزادے معاف کر دینا, اگر کل کو نانا نے پوچھ لیا عمر آج کیسے لوگ ہیں یار, حسین پاک کے جلسے میں تلخیاں ڈالتے ہیں, وہ عمر تھے. عمر کہا عمر اگر نانا نے پوچھ لیا عمر میرا بیٹا آیا تھا, میرا شہزادہ آیا تھا, اور تمہارے دروازے سے چلا گیا, تمہیں خبر بھی نہ ہوئی. ارے وہ شہزادہ تھا, نبی نماز کو جا رہے ہیں,
فجر کا ٹائم تھا، بچپنے میں بچے رونے لگے حسن حسین، نبی رک گئے اور رکنے کے بعد کہا بیٹی ان کو چھپا لو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، بیٹی ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وہ شہزادے ہیں۔ مگر پیارے سنو، آج ایک سوال اٹھا، اس سال نہیں پچھلے سال اٹھا تھا، اب کے تو سامنے نہیں آیا ہے، مگر میں نے اس کا جواب، یہ ناظر بھائی ہے، نور الدین منظر صاحب ہیں، سیف رضا کانپوری ہے، یہ جلسے کرتے ہیں۔ میں نے کوٹا کی سرزمین پر جب جلسہ تھا تو وہاں پر یہ جواب دیا تھا، پرچی آ گئی تھی، پرچی یہ آ گئی تھی کہ جناب حسین پاک کربلا میں تھے، میں نے کہا تھے، ان کے بچے کربلا میں تھے، میں نے کہا تھے، ان کے بھتیجے تھے، ان کے بھانجے تھے، ان کے چاہنے والے تھے، ان کی بیٹی بھی تھی، ان کے بھائی بھی تھے، حضرت عباس تھے نہیں تھے، بولو ان کی بیویاں بھی تھی، ان کی بہنیں بھی تھی، مگر حسین پاک کے بچوں کو تڑپا تڑپا کر کے شہید کیا گیا، ان کو پانی بند کر دیا گیا، ان کو پانی نہیں دیا گیا، ان کو بھوکے پیاسے رکھا گیا، ان کے حلقوم پہ چھری چلا دی گئی ہے، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ حضرت قاسم کو شہید کر کے ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ اللہ جب یہ سوال کیا، بتاؤ کون باپ ہے جو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کرے گا؟ اپنے بچوں کو باپ ہر جتن سے بچائے گا، مگر حسین پاک نے اپنے بچوں کو کربلا میں نہیں بچایا، اپنی بچیوں کو نہیں بچایا، اپنے بھائیوں بھتیجوں بھانجوں کو نہیں بچایا، اپنے چالے والوں کی مدد نہیں کر پائے۔ حسین وہاں پہ موجود تھے، اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے۔ تم 1400 سال کے بعد جلسہ کر رہے ہو، تم 1400 سال کے بعد حسین سے مدد مانگ رہے ہو، تم 1400 سال کے بعد حسین پاک کا صدقہ مانگ رہے ہو، تم 1400 سال کے بعد حسین پاک کے نام پر گلیاں سجا رہے ہو، لیٹنگ کر رہے ہو، تو جو اپنے بچوں کو نہیں بچا پایا، کربلا میں اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا، ان کی پیاس نہیں بجھا پایا، انہیں پانی نہیں پلا پایا، تو تمہاری مدد کیا کرے گا؟ تمہیں کیا بچا پائے گا؟ اگر اجازت ہو تو اس کا جواب تمہیں سنا دوں، بولو سننا چاہ رہے ہو؟ بات آ گئی، آل رسول موجود ہیں تو ان کا جواب سنو۔ میں نے جو جواب دیا تھا، میں نے کہا پیارے سن لے، ارے تو بات کرتا حسین پاک نے بچوں کو نہیں بچایا تھا، میں تمہیں سنبھال کر کے میں تھوڑا سا بڑھا کر کے جواب دوں گا۔ میں نے کہا سنو، تم سن لینا، یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ہائی اسکول کر لیا ہوگا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے انٹر کر لیا ہوگا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بی اے کر لیا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے ایم اے LLB PhD PGC یا کوئی بھی کورس کر لیا ہوگا۔ ہائی اسکول کا مان لو، ہائی اسکول سب کر لیتے ہیں، ہائی اسکول کا اگر فارم کسی کے بچے نے بھرا، بولو اس کی ماں کو پتا ہے کہ نہیں ہے، اس کے باپ کو پتا ہے کہ نہیں ہے، اس کے رشتہ داروں کو پتا ہے کہ نہیں ہے، سب کو پتا ہے ہمارے بچے نے، ہمارے بھائی نے فارم بھرا ہے، سب لوگ دعا کر رہے ہیں۔ اماں ملی کہہ رہی سید صاحب دعا کرنا میرا بیٹا پاس ہو جائے، ابا ملے حضرت پیر صاحب دعا کرنا میرا بیٹا پاس ہو جائے، بھائی ملا ناظر بھائی دعا کرنا میرا بھائی پاس ہو جائے۔ ایک نے بھی دعا یہ نہیں کی ہے کہ میرا بیٹا امتحان سے بچ جائے، بولو کسی نے دعا کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ اگر کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو اسے اسی میں ٹیوشن لگا دی جاتی ہے، اگر میتھ میں کمزور ہے تو میتھ کی ٹیوشن ہے، اگر سائنس میں کمزور ہے تو سائنس کی ٹیوشن ہے، اگر انگلش میں کمزور ہے تو انگلش کی ٹیوشن ہے، یہ ٹیوشن لگا دی جاتی ہے۔ اب وہ پڑھ رہا ہے، ماں باپ سارے لوگ دعا کر رہے ہیں، پتا چل گیا سینٹر کہاں ہے، اسکیم نکل آئی کون سے دن کون سا پیپر ہے، کوئی ماں کہہ رہی ہے بیٹا سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر رہی ہے، جا میرے لال جا امتحان میں پاس ہونا، یہ سارے لوگ دعا کرا رہے ہیں۔ اگر امتحان میں وہ فیل ہو جائے تو بولو سب کی سر جھک جائیں گے؟ نہیں جھک جائیں گے۔ بھائی کہے گا یہ آوارہ لڑکوں سے اس نے دوستی کر لی ہے، برباد ہو گیا ہے، ماں کہے گی اس نے میری بے عزتی کر دی، باپ کہے گا میری گردن جھکا دی۔ اور اگر پاس ہو جائے تو مٹھائیاں بٹتی ہیں۔ میں ان کے نانا سے بولا، کہا آقا یہ آپ کا نواسا امتحان دے گا، جس کا سینٹر کربلا ہوگا، جس کا سبجیکٹ اسلام ہوگا، یہ آپ کا نواسا امتحان دے گا۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا کیسا امتحان ہوگا جو نہ کسی ولی سے لیا گیا نہ نبی سے لیا گیا۔ کہا کیا ہوگا امتحان میں؟ کہا آقا آپ کی اولاد کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، آپ کے بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا تڑپایا جائے گا، اگر یہ صبر کر لیں گے امتحان دیں گے تو دین اور اسلام کو بچانا ہوگا۔ آپ کے بچوں کے منہ پہ تماچے مارے جائیں گے، حسین پاک کو شہید کیا جائے گا، ان کے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ بولے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا مرضی ہے؟ آپ کا بیٹا
बेटा इम्तिहान देगा या नहीं देगा? मेरे नबी ने दस्तखत कर दिए हैं, नबी ने फातिमा को बता दिया मेरा बेटा करबला में इम्तिहान देगा, अली को बता दिया करबला में इम्तिहान देगा, हुसैन को पता है मुझे इम्तिहान देना है, हसन को पता भैया इम्तिहान देंगे, ज़ैनब को पता इम्तिहान देंगे, सबको पता है। मगर नबी ने दुआ ये नहीं की ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को इम्तिहान से बचा दे, बल्कि ये दुआ की है ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। अली भी यही दुआ दे रहे हैं, फातिमा भी यही दुआ दे रही है, हुसैन भी यही दुआ कर रहे हैं, बच्चा बच्चा यही दुआ कर रहा है। अब सुनो, अल्लाह मेरे नबी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, बेटा ऐसे ऐसे होगा, तुम्हारी सकीना के थप्पड़ लगेगा। हुसैन बोले माँ, हुसैन बोले नाना मैं सब्र करूंगा। कहा बेटा तुम्हारे बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा, तुम्हारा मकाम ये अल्लाह पानी बरसा देगा, मगर पानी मत मांगना, तुम्हें प्यासा भूखा रह करके सब्र का इम्तिहान देना है, इस्लाम को जिंदा करना है। अल्लाह अल्लाह क्या करोगे? हुसैन पाक बोले नाना मैं सब्र करूंगा। अब सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है, कहने लगी बेटा मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है, मेरे जियाले, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे शहजादे, तेरे नाना की गर्दन ना झुकने पाए, दुनिया ये ना कहे हुसैन फातिमा का सपूत फेल हो गया, उसने करबला में अल्लाह से पानी मांग लिया, उसने अपनी ताकत के जौहर दिखा दिए। कहा बेटा अपने नाना की गर्दन झुकने मत देना, तेरे नाना ने जो वादा किया है उसको पूरा करना। हुसैन बोले माँ परेशान मत हो, अरे 3 दिन क्या है, अगर पूरी जिंदगी भूखा प्यासा रहना पड़े नाना के वादे को पूरा करूंगा, हुसैन आपका फेल नहीं होगा। हजरत अली आ जाते हैं, कहते हैं बेटा तेरा बाबा को दुनिया शेर खुदा कहती है, तेरा बाबा बाबे खैबर को उखाड़ के ढाल बना लेता है, मेरे लाल फेल मत हो जाना, तेरा बाबा भी वहां नहीं होगा, तेरी माँ भी वहां नहीं होगी, करबला में भूखा प्यासा रखा जाएगा, मेरे बेटे तू फेल मत हो जाना। हुसैन पाक बोले बाबा मेरी रगों में फातिमी दूध हैदरी खून मौजूद है, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। उन लोगों से कह देना, जवाब सुनो, उन लोगों से कह देना जो ये कहते हैं हुसैन ने अपने बच्चों को नहीं बचाया, अरे जालिमो, करबला में नबी का नवासा बच्चों को पानी पिलाने नहीं गया था, बल्कि नाना का वायदा वफा करने गया था, करबला में बच्चों की मदद करने नहीं गया था, बल्कि बच्चों की कुर्बानी दे करके इस्लाम को जिंदा करने गया था। हुसैन पाक करबला में अपने बच्चों की मदद, अपने बच्चों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि भूखा प्यासा रह करके इस्लाम को बचाने के लिए गया था। बोलो क्या इसीलिए गया था या नहीं गया था? वरना अगर लड़ने की बात होती या किसी और चीज की बात होती तो जालिम यजीदियों से कह दो, या जो ऐसी बातें करते उनसे कह दो मेरे हुसैन का एक बच्चा, पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ वो तलवारें उठाते, पर्चे उठाते, नेज़े उठाते, तीर पर्चे उठाते, मगर हुसैन का बेटा करबल के मैदान में हाथ उठा के दुआ कर देता, कहता मौला मेरे नाना के सदक़े में जमीन को फाड़ दे, यजीदियों को धंसा दे, आसमान को टपका दे, यजीदियों को कुचल दे। हुसैन के बच्चे के हाथ नीचे नहीं आते, सारे यजीदी जमीन में धंस जाते। उनसे कहना हुसैन पाक करबला में बच्चों को बचाने नहीं, बल्कि नाना के दीन को बचाने। प्यारे जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह वही करबला की। अच्छा समझ में आ रही है सबके बात? हाथ उठा करके बोलो या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। प्यारो दिल में तमन्ना कर लिया करो, जब जलसे में नबी के बच्चों की महफिल में बैठा करो ना तो बच्चों का सदका मांग लिया करो। अगर किसी की औलाद ना हो अल्लाह सदक़े में सदका औलाद की शक्ल में अता फरमाएगा। कोई कैंसर वगैरह लाइलाज जैसी बीमारी हो, हुसैन पाक का सदका मांग लिया करो और ये कह लिया करो है अल्लाह हमें औलाद दे दे, या हमें इस बीमारी से छुड़ा दे, या इस परेशानी को हमसे दूर कर दे, हम भी जिक्र हुसैन करेंगे और करवाएंगे। एक
साल इंशाअल्लाह अगर कबूल हो गई दुआ तो पलट के नहीं आएगा। 10-20 नूरुद्दीन मंजर साथ में रहते, इनसे पूछो कितने फोन आते कि हजरत आपने तकरीर में वो कैंसर के बारे में और उसके बारे में बताया। आज अभी परसों ही की बात है जिसे दिल्ली के डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि साहब इसके पेट में गांठें हैं, इसके पेट में गांठें कैंसर की गांठें हैं, अब इसका कहीं इलाज नहीं है। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक की नजर नियाज बोल दे और कुरान पाक की आयत बता दी, अफला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा रोजाना पढ़ ले। अभी परसों की बात है, पूछो नूरुद्दीन मंजर साहब से, सारे डॉक्टरों ने ये कह दिया है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, सारी गांठें खत्म है, सब कुछ खत्म है। जहां किसी का कोई इलाज नहीं होता है वहां पे अल्लाह वालों की दुआएं काम कर जाती हैं। वहां पे हुसैन का सदका, एक किताब है रौज़तुल अदब किताब है, अल्लाह अल्लाह उसमें एक हिकायत लिखी है, भले ज़ईफ हो लेकिन फिर भी मैं फजाइल में बयान कर रहा हूँ, नसीहत के लिए हमारे आपके लिए कामयाब रहेगी। प्यारो सुनो सुनो, मुझे याद आ गई है